ابو بکر صدیق جو ہے نا وہ شعر کو پسند کرتے تھے، فلسفی تھے، خاموش تھے، ایسی ہستی جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنا وقت گزارا ہے جتنا کسی اور نے نہیں گزارا، لیکن ان کی طرف سے سب سے کم احادیث آتی ہیں، سب سے زیادہ وقت ان کے ساتھ گزرا ہے، اور سب سے کم احادیث ان سے آ رہی ہیں۔ وہ بولتے ہی نہیں ہیں، وہ خاموش آدمی ہے، وہ سوچنے والے آدمی ہیں، وہ اس طرح سے کہہ لیں کہ وہ ایک اس وقت وہ سیج بھی ہیں، فلاسفر بھی ہیں، تھنکر بھی ہیں اسلام سے پہلے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے نا، تو وہ جو سارے فلسفی نتائج اور جو حکمت جس کی وجہ سے آپ قبول کریں کہ یہ اللہ کا نبی ہے، جب ان کو پیش کیا ہے نا یہ پیغام، تو ان کو کوئی ٹائم نہیں لگا اس پیغام کو قبول کرنے میں، فوراً قبول کر دیا، فوراً، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے۔ پہلا پتھر کیسا ہوتا ہے؟ جو پھٹ جائے، اس کے اندر اتنا ایمان ہوتا ہے پہلے سے ہی، اس کو ذرا ٹیپ بھی کر دو وہ، اور تھوڑا سا پانی نہیں نکلے گا، بہت پانی نکلے گا اس کے اندر سے، بہت زیادہ پانی نکلے گا۔ اس کی مثال اس طرح کی ہے جیسے ابو بکر صدیق یا سلمان الفارسی، ایسے لوگ جن میں ایمان کی حرارت تھی، دنیا کی چیزوں میں ان کو دلچسپی نہیں تھی، وہ اس سفر میں نکلے۔ دوسری طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ہیں عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، اسلام سے پہلے کیا کر رہے تھے؟ کبھی شکار، کبھی لڑائی، کبھی تجارت، کبھی یہ کام، کبھی وہ کام۔ آپ کے کچھ دوست ہوتے ہیں جو بہت فلسافیکل قسم کے ہوتے ہیں، انٹلیکچوئل قسم کے ہوتے ہیں، آپ کے کچھ دوست ہوتے ہیں جن کو ایک جگہ بیٹھے چین نہیں آتا۔ آج کیا کریں؟ آج کہاں پہ جائیں؟ کچھ کھانا ہے؟ کچھ پینا ہے؟ اچھا کھا چکے، پھر سے کھا لو، پھر کیا کریں گے؟ کل کیا کریں گے؟ اچھا ابھی گھر جانا ہے، تھوڑا کچھ اور کرتے ہیں۔ وہ جو ہوتے ہیں نا جنہوں ایک چیز سے دوسری چیز، اس ویکینڈ کیا کرنا ہے؟ ہائکنگ چلتے ہیں، ریفٹنگ چلتے ہیں، فلانی جگہ چلتے ہیں، فلانی جگہ چلتے ہیں۔ وہ لوگ جو ہمیشہ ایکٹیو رہتے ہیں، ایک جگہ بیٹھ کے ان کو چین نہیں آتا۔ عمر بن الخطاب از این ایکٹیو پرسن، ان کے پاس فلسفے کا ٹائم نہیں ہے، ان کی شخصیت ہی ایسی نہیں ہے، وہ تو ڈاؤن ٹو بزنس۔ ان کے بعد جب اسلام کا مسئلہ پیش کیا گیا تو انہوں نے حل بھی کیا نکالا؟ میں جا کے مسئلہ حل کرتا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی طرف جو بلایا ہے، جو بخاری کی نیریشن ہے، اس میں وہ آتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کے لیے، لیکن اس نیت سے کہ وہ جا کر ان پہ حملہ کریں گے، تو کعبے کے غلاف کے پیچھے چھپ جاتے ہیں رات کو۔ اس بخاری میں ہے باب اسلام عمر بن الخطاب، یعنی اسلام عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام میں داخل ہونے کا باب۔ غلاف کے پیچھے چھپتے ہیں، قرآن سننا شروع کر دیا۔ حملہ کرنے سے پہلے آیات کان میں گئی تھوڑی سی، تو بڑا اچھا شاعرانہ کلام ہے، وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ سوچ رہے تھے کہ شاعر ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہیں یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، کتنا کم ایمان ہے تمہارا۔ گھبرا گئے، میری سوچ کیسے پڑھ لی انہوں نے؟ کہانت کہتے ہیں جو کسی کی سوچ پڑھ سکے، کاہن جو کسی کی سوچ پڑھ سکے۔ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے، کتنا کم ہے جو تم یاد کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ کیا ہے یہ؟ کیا ہو رہا ہے؟ تنزیل من رب العالمین، رب العالمین کی طرف سے یہ نازل کیا ہوا کلام ہے۔ وہ بھاگ گئے، اتنا سنا وہ بھاگ گئے۔ اب یہ کیا ہے؟ ان کے دل کے اندر ایمان تو ہے، لیکن وہ خود سے پھٹ کے نہیں نکلے گا، اس پر قطرے پڑنے ہیں، اور یہ وہ قطرے تھے جن کی وجہ سے جب وہ پتھر آخر میں کھلا ہے، ٹوٹا ہے، تو اس کے اندر سے کیا نکلا ہے؟ پانی۔ وہ ایمان کی طرف استعارہ ہے۔ اصل میں یہاں پر جو پانی کا استعمال ہے نا، وہ ایمان کی بات ہو رہی ہے، ایمان کی بات۔ اب یہ دو مثالیں تو آ گئی، ایک آ گئی ابو بکر جیسی مثال رضی اللہ عنہ، اور ان جیسے لاکھوں انسان کی تاریخ میں، پھر عمر بن الخطاب جیسے لوگ، اور ان جیسے لوگ آج کل بھی ہوتے ہیں۔ کوئی آپ کا دوست ہوتا ہے کالج یونیورسٹی میں، ہر پارٹی میں جا رہا ہے، ہر باربیکیو پہ جا رہا ہے، ہر دوستوں کے سین میں وہ پہلے پہنچا ہوا ہے نا، لیکن پھر کچھ ہوتا ہے اس کی زندگی میں، کوئی کار ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، یا کسی کی فیملی میں ڈیتھ ہو جاتی ہے، یا کوئی اس کو خبر آتی ہے، کچھ ہوتا ہے، کوئی سیٹ بیک ہوتا ہے، اس کو کوئی چیز اس کو ہٹ کرتی ہے،
ایک دم سے اس کو نماز کا خیال آ جاتا ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کی زندگی میں کچھ ایسا ہوا کہ اس کی ساری زندگی بدل گئی. میں اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں شمار کرنے کی کوشش کرتا ہوں.